نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل سنت اجمعین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، قربانی کے مسائل کے متعلقہ 3 جمعۃ المبارک گزر چکے ہیں۔ پہلے میں آپ نے سماعت فرمایا قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے اور قربانی کسے کہتے ہیں۔ دوسرے جمعۃ المبارک میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سماعت فرمایا کہ قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ جبکہ تیسرا جمعۃ المبارک قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پہ تھا، جب کسی بڑے جانور میں مختلف احباب شرکت کرتے ہیں تو شرکت کرنے کے کچھ ضروری مسائل تھے، ان کا ذکر خیر ہوا۔ آج انشاءاللہ الرحمن قربانی کے جانور کی کھال اور اس کا گوشت، اس کے متعلقہ قرآن و حدیث کی جو رہنمائی ہے، اور اس کے قربانی کے متعلقہ ایک مسئلہ باقی رہ گیا جو ہے جانور کے ذبح کے متعلقہ، وہ انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک کو آ جائے گا بشرط صحت و زندگی۔ سب سے پہلے یہ بات اور یہ اصول سمجھ لیں، ابتداءً صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا نا تو بہت سارے مسائل آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، جن کا تعلق ضروری نہیں کہ قربانی کے گوشت یا کھال سے ہو۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے مقامات پہ یہ اصول آپ کو کام دے گا۔ ابتداءً جو صدقہ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صدقہ وجوبیہ اور صدقہ نافلہ، یعنی وجوبی صدقہ اور نفلی صدقہ۔ وجوبی صدقے کی مثالوں میں سے چند ایک مثالیں: زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر۔ اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے اگر ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم آ جائے ان کی غلطی کی وجہ سے تو وہ صدقہ بھی وجوبی ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ بھی وجوبی ہوتا ہے۔ نفلی صدقہ جو آپ ہر جمعۃ المبارک کو جس مسجد میں یہ رواج ہے نماز جمعہ کے بعد مسجد شریف کی خدمت کرتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی جس کو آپ نے غریب دیکھا، کسی معاملے میں پریشان حال دیکھا، آپ اس کو کپڑے دے دیتے ہیں یا اس کو آپ میڈیسن لے کر دے دیتے ہیں یا کم از کم کسی ڈاکٹر کے ذریعے علاج کروا دیتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز بھیج دیتے ہیں، یہ سب نفلی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ جو کچھ حلال کمائی سے اپنے گھروں میں اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کون سا صدقہ ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ شاید صدقہ لوگ ہی کھاتے ہیں، جو ہم خود کھا رہے ہیں، گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، شریعت اتنا مقدس ہے وہ بھی صدقے کے زمرے میں جا رہا ہے، لیکن نفلی صدقہ۔ کون سا صدقہ؟ باقاعدہ صحیح میں اس پر احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ بندہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے فقط 1 لقمہ ہی کما کے لے آئے تو سرکار نے فرمایا اس کو اللہ یہ بھی صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح صحیح میں یہ حدیث مبارکہ ہیں، کسی بندے نے کوئی پھل والا کسی بندے کا درخت ہے، کوئی لے لیں، کھجور ہے، کوئی اور ہے، اس سے جو پرندے کھا جاتے ہیں اس بندے کی طرف سے یہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے۔
اسی طرح کھیتی زراعت وغیرہ میں سے مختلف پرندے جانور کھاتے ہیں تو یہ بھی اس کے مالک کی طرف سے نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ ایک بات ذرا غور سے سننے والی ہے نفلی صدقے کی۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں یار گھر میں خیر و برکت ہو جائے، گھر میں کیا ہو جائے، کوئی جانور ذبح کر دیتے ہیں، کوئی بکرا کرتا ہے، کوئی بڑا جانور کرتا ہے، کوئی مرغی وغیرہ ذبح کر دیتا ہے۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ گھر میں یا کوئی نیا کام شروع کیا، چلو یار خیر و برکت ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ بھی نفلی صدقہ ہی ہے۔ یہ بھی کون سا ہے؟ یہ جو مسلمان میلاد کرتے ہیں، ضروری نہیں میلاد پہ کھانا بھی پکایا جائے، ہاں اگر وسعت ہو تو کوئی اگر کھانا پکا لیتا ہے تو یہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کول خانی ہوگی، ساتے کا ختم ہو گیا، نامے کا ہو گیا، چالیسویں کا ہو گیا، شاشمائی اور برسی، اگر حلال روزی سے اور شریعت کے مطابق اس میں آنے والوں کو کچھ کھانا پیش کر دیا جائے، ضروری تو ہے نہیں، اگر کوئی کر دے تو یہ بھی نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بھی نفلی کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو وجوبی صدقہ ہے، کون سا صدقہ؟ اس کے لیے اسلام نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے، یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقۃ الفطر ہے، اسی طرح حاجی یا عمرہ کرنے والے جب ان پہ کوئی دم وغیرہ لازم آ جائے ان کی غلطی کی وجہ سے، تو اس کے لیے اسلام نے باقاعدہ طور پہ اس کے مصارف کا بیان کیا ہے کہ واجب جو صدقہ ہوتا ہے وجوبی، وہ کس کس جگہ پہ لگ سکتا ہے اور کس کس جگہ پہ لگ سکتا نہیں۔ مثال کے طور پر جتنے وجوبی صدقات ہیں یہ نہ مسجد پہ لگتے ہیں، نہ ڈائریکٹلی مدرسے پہ لگتے ہیں جب تک شرعی ہیلا نہ کیا جائے، نہ قبرستان پہ لگتے ہیں، نہ ان پیسوں کا جو وجوبی صدقہ ہے آپ کسی جگہ کوئی نلکا وغیرہ لگوا دیں، چلو جی لوگ پانی پیتے رہیں گے، وجوبی صدقے سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وجوبی صدقے سے آپ کسی جگہ جہاں مسافر بیٹھتے ہیں اور آپ نے محسوس کیا کہ یار ادھر گرمی سردی ہوتی ہے، تو آپ نے وہاں وجوبی صدقے سے اگر کوئی مکان بنا دیا تاکہ مسافروں کے لیے آسانی ہو جائے، تو یہ وجوبی صدقہ ایسی جگہوں پہ نہیں لگتا۔ وجوبی صدقہ ایسی جگہوں پہ، کیونکہ وجوبی صدقے کی ادا کے لیے، ادائیگی کے لیے بہت سارے ضروری مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں کسی نہ کسی کو اس کا مالک بنا دیں، تب وجوبی صدقہ ادا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے زکوٰۃ اٹھائی اور مسجد کے گلے میں ڈال دی یا مسجد کے انتظامیہ کو دے دی، بتایا جائے اس کا مالک کون بنے گا؟ مسجد کی انتظامیہ مسجد کے مال کی مالک نہیں ہوتی، یہ یاد رہے۔ بدقسمتی سے ہم دین سے دور ہیں، اس وجہ سے آج مسجد پر مالکانہ حقوق دکھائے جاتے ہیں، یہ بدقسمتی سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ شاید اپنی انتظامیہ کے خلاف گفتگو کر رہا ہے، میں مطلق شریعت عرض کر رہا ہوں، بھلے وہ میرے اوپر لاگو ہو، میری انتظامیہ پہ لاگو ہو، یا جہاں کہیں بھی کوئی یہ کام کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ کچھ ہوتا ہے، ہم اس کو ضمناً بیان کر جاتے ہیں اور بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، آج جی قاری صاحب نے ہمارے اوپر بیان کر دیا۔ اور بھائی قاری صاحب کیا شریعت بتائیں تو وہ صرف آپ پہ لاگو ہوتی ہے کیا؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں یہ غلطی ہے تو پھر آپ کے لیے ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ میں یہ غلطی ہے تو پھر سیدھی بات ہے وہ آپ کے لیے ہی تھا۔ یہ محسوس اسی کے ہوگا نا کہ میرے اوپر ہی قاری صاحب نے بیان کیا ہے جس میں وہ خامی موجود ہوگی۔ جو مسجد میں مالکانہ حقوق سمجھتا ہی نہیں تو اس کو میری اس گفتگو سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ نہیں ہے؟ کئی بار میں نے ضمناً کوئی انتظامی امور میں مسئلہ آیا، کلام کیا تو خواہ مخواہ مجھے باتیں سننی پڑی۔ ضروری نہیں کہ انتظامیہ والوں نے کی، عوام الناس ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تو جناب انہوں نے انتظامیہ کی خیر ہی نہیں چھوڑی۔ اور اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اگر آپ کو ہم نے مسائل نہیں سکھانے تو کون سکھائے گا؟
میں نے مسئلہ بیان کیا کہ وجوبی صدقہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کسی کو بندہ کیا بنا دے. پھر میں نے اس کی شک رکھی آپ کے سامنے کہ کوئی بندہ وجوبی صدقات میں سے کسی بھی شک کا صدقہ مسجد شریف کو دیتا ہے، خواہ گلے میں ڈال دیتا ہے یا انتظامیہ کو دے دیتا ہے، کسی بھی مسجد کی بات ہو رہی، تو کیا اس کا کون مالک بنا؟ جب مالک نہ بنا تو وہ ادا نہ ہوا، تو وہ ادا. یہ وجوبی صدقے کے لیے اسلام کی ہمارے اوپر رہنمائی ہے کہ وجوبی صدقے میں لازم ہے آپ کسی کو اس کا اور ایسے کو بنائیں جس کو شریعت مالک بنانے کی اجازت بھی دیتی ہے. اسی طرح میں نے بات کی کہ قبرستان پہ نہیں لگتا. اب آپ قبرستان کی کمیٹی کو دے دیں یا نہ دیں، خود ان پیسوں کی اینٹیں لیں، چار دیواری قبرستان کے ارد گرد کر دیں، تو بتایا جائے اس چار دیواری کا مالک کون ہے. اسی طرح آپ نے کسی جگہ نلکا لگوا دیا بھی لوگ پانی پئیں گے، جس طرح فیصل آباد میں اس طرح کے کاموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو زمینی پانی ہے ہر جگہ وہ پینے کے قابل نہیں ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ یہاں نلکوں کی زیادہ ضرورت ہے، ٹیوب ویل وغیرہ کی زیادہ ضرورت ہے. جس شہر میں ہر جگہ کا پانی پینے کے قابل ہے وہاں اتنا ضرورت نہیں ہوتی. اب کسی بندے نے جناب زکوٰۃ دینی تھی، اس نے نلکا لگوا دیا، اب اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی یا کوئی وجوبی صدقہ. کیوں نہ ہوئی؟ کیونکہ اس نلکے کا مالک کون ہے؟ کہے میں خود ہوں تو خود کو وجوبی صدقہ لگتا ہی نہیں ہے. کسی اور کو اس نے بنایا نہیں ہے، کسی اور کو اس نے تو کہا جو بھی ہے یہاں سے پانی لے چلو مجھے ثواب ملے گا. نفلی صدقے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے اور بڑا عظیم ثواب کا کام ہے نفلی صدقے سے، لیکن وجوبی سے یہ ہو سکتا نہیں. اس کی وجہ مثال رکھی مسجد کی، مثال رکھی قبرستان کی، مثال رکھی پل کی، پیچھے مثالیں دے رہا ہوں، مثال رکھی مسافر خانے کی، مثال رکھی ایک نلکا لگوانے کی. یہ 5 مثالوں میں وجوبی صدقہ ادا نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ یہاں کوئی مالک نہیں. تو معلوم ہوا مسجد پر کسی کا مالکانہ حقوق نہیں ہوتا، مسجد پر کسی کا مالکانہ حقوق، ورنہ زکوٰۃ کو ادا ہو جانا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ کو ادا. مسجد کی انتظامیہ فقط امین ہوتی ہے، محلے والے ان کو امانت دار سمجھتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں بھی آپ امانت سے شریعت کی روشنی میں مسجد کے اخراجات پہ خرچ کیا کرو. اب مختلف علاقوں سے یہ سوالات آتے ہیں کہ انتظامیہ مسجد کی مالک بن کے امام کی بے عزتی کرتی ہے، اور کئی ائمہ کو اسی وجہ سے نکال دیا گیا. آپ کے معنی والے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے حق بات کر دی، بھائی یوں آپ نہیں کر سکتے. وہ کہنے لگے آپ ہوتے ہی کون ہیں؟ تو آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ حال ہی میں 2, 2.5, 3 ماہ پہلے آپ کے معنی والے ایک مسجد میں یہی مسئلہ بنا ہے، اور اسی وجہ سے ایک امام کو بےعزت کر کے نکال دیا گیا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے باپ کی ملکیت ہے؟ کیا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، محلے سے کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو پھر اس ظالم نے جس طرح چاہ ظلم کیا، جبکہ اس کے باپ کی ملکیت نہ تھی. مسجد کے مال جو تھا، انتظامیہ تو مسجد کے پیسوں کو قرض کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتی. 10 لاکھ روپیہ پڑھو، 10 دن کے لیے انتظامیہ کا کوئی فرق 1,000 روپیہ قرض لے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ قرض کے طور پہ مسجد کا پیسہ استعمال کرے. چیز ہے کہ بندہ کہے کہ میں مالک ہوں اس کا. اور اسی وجہ سے پنجاب پاکستان میں کئی ائمہ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے حق بات کہہ دی کہ آپ اس کے مالک نہیں، آپ یوں نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ ہوتا کون ہے؟ ہم سے پوچھنے والا. اگر آپ اتنے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو انتظامی امور نہ آئیں. یہاں تو وہ ہے جس میں عاجزی ہو، جو شریعت کے مطابق چل سکتا ہو، ورنہ آنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. جو کہ میں نے کہہ دیا یوں ہوگا، وہ تو ظالم ہے، وہ انتظامی عمر آنے کا اہل ہی نہیں ہے. لیکن ائمہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کیا کریں؟ بات کرتے ہیں تو فوراً نکال دیا جاتا ہے. اور محلے والے ویسے اکثر بے حس ہوتے ہیں، امام کا ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ دیں گے اس ظالم کا. وجہ کیا ہوگی؟ یا تو ان کا قوم کا بندہ ہوگا، یا وہ بندہ ہوگا ان کے محلے کا سرکردہ، یا وہ ظالم ہوگا جناب اس لیے کہ یہ تو غریب الوطن ہے، اس نے تو چلے ہی جانا ہے.
اگر ہم اس کا ساتھ دیں تو آپس میں محلے داری، یہ محلے داری بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے مساجد میں آج پاکستان میں ترقی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کی مساجد، اہل سنت کی بات کرو، پورے پاکستان کی بات، مساجد میں ترقی نہ ہونے کا سب سے بڑا جو رکاوٹ کا ذریعہ وہ آج کی انتظامیہ ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں، بہت کم لوگ انتظامیہ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ اگر آپ مسجد پہ نفلی صدقہ لگا دیں تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیوں لگے گا؟ اسلام نے نفلی صدقے کے لیے کوئی مالک بنانا یا اس جگہ لگتا ہے اس جگہ نہیں لگتا، اس کے لیے اسلام نے کوئی شرط رکھی نہیں۔ اس لیے آپ جتنے پیسے مسجد کو دیتے ہو یہ سب کا سب آپ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ نفلی صدقہ۔ اب آ جائیں اصل مقصود کی طرف۔ قربانی کی جو کھال ہے یہ نفلی صدقہ ہوتی ہے۔ قربانی کی کھال کس درجے کا صدقہ ہے؟ نفلی صدقہ۔ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ جو اکثر سوال، سب سے زیادہ یہ سوال آتا ہے، کیا قربانی کی کھال مسجد کو لگتی ہے؟ تو اب آپ کو اس کا جواب آ گیا شریعت کی روشنی میں، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے اس لیے قربانی کی کھال مسجد کو لگتی ہے۔ کیا قربانی کی کھال قبرستان پہ لگتی ہے؟ مثلا قربانی کی کھال کو بیچا، ان پیسوں سے کوئی ایسا کام قبرستان کا کرا ڈالا کہ جو اس کی اصلاح کے لیے ضروری تھا، مٹی ڈلوا دی، فرض کیا بھی چلو قبرستان میں جس کو ضرورت ہوگی اٹھا لے گا، یا کوئی اینٹوں کی ضرورت تھی چار دیواری کے لیے، یا اینٹیں بھی تھیں، مسالہ بھی تھا، لیکن مستری کی ضرورت تھی، اس کو دیہڑی دے دی اور کام کرا دیا، کیونکہ یہ کون سا صدقہ ہے؟ لہذا یہ وہاں بھی لگے گا۔ اسی طرح ایک بندہ قربانی کی کھال کے پیسوں سے فیصلہ آباد میں، کیونکہ ابھی عرض کیا کہ زیادہ ضرورت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے یار میں نہر پہ کوئی نلکا لگوا دوں، تو بالکل لگوا سکتا ہے، کیونکہ یہ قربانی کی کھال جو ہے کس درجے میں ہے؟ نفلی صدقے میں۔ نفلی صدقہ کسی جگہ بھی لگ سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جس بندے کی قربانی ہے، بس عام نفلی صدقوں اور قربانی والی کھال میں جو نفلی صدقہ ایک فرق ہے، جس بندے، مثلا میری قربانی، میرے قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کو بیچ کر میں خود نہیں پیسے استعمال کر سکتا، اس کو بیچ کر میں خود پیسے استعمال نہیں کر سکتا، البتہ اپنے سوا کائنات کے کسی فرد کو بھی دے سکتا ہوں، اپنے سوا کائنات کے کسی فرد کو بھی دے سکتا ہوں، حتیٰ کہ سید زادے کو بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ کیونکہ یہ کون سا صدقہ ہے؟ سید زادوں کو نہیں لگتا وجوبی صدقہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کہ یہ جو وجوبی صدقات، مثلا زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ تمہارے مال کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ تمہارے مال کی کیا ہوتی ہے؟ اور فرمایا میری آل میل کچیل سے پاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے یہ صدقہ میری آل کے لیے حلال ہی نہیں ہے، اس لیے یہ صدقہ میری آل کے لیے حلال ہی نہیں۔ اب قربانی کی کھال جہاں چاہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ اصول عرض کیا، لیکن کم از کم اس بات کا خاص خیال رکھیں گے، قربانی کی کھال ہو یا کوئی اور صدقہ ہو، جس کو دے رہے ہیں ذرا دیکھ کے دیں کہ یہ سنی ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا کم از کم سرکار کا غلام ہونا ضروری ہے۔ سرکار کو بھونکنے والوں کو آپ کھالیں دیں تو یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ کے گستاخوں کو آپ نے کھالیں بھیجی، اہل بیت کے گستاخوں کو کھالیں بھیجی، تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، کیونکہ پھر آپ کے صدقے کی رقم صحابہ کے خلاف استعمال ہوگی، جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہے۔ ان کے ہاں سب سے بڑا ذاکر ہی وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ صحابہ کی گستاخی کرے، اور اسی کی فیس ان کے ہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس کو سب سے زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن معاذ اللہ ان کی گستاخی کے زیادہ پہلو آتے ہوں، وہ اتنا زیادہ مہنگا ذاکر ہوتا ہے ان کا۔ تو اگر آپ نے ان کو دیا تو گویا آپ نے صحابہ اور ازواج مطہرات کی شان میں بکواس کرنے کے لیے ان کی ہیلپ کی ہے، تو جو ہیلپ کرے وہ پھر برابر کا شریک ہوتا ہے،
وہ پھر برابر کا کیا ہوتا ہے؟ اور اسی طرح دوسری پارٹی کی طرف آ جائے تو ان کا جتنا بڑا بھونکا ہوگا سرکار علیہ السلام کی شان میں جتنی بڑی بکواس کرنے والا ہوگا، اور اولیاء عظام کے بارے میں جتنا زیادہ بھونکنے والا ہوگا اتنا بڑا ان کا مولوی ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے ان کے یہاں۔ آپ لوگوں کے ہاں تو معیار ادھر بھی دو معیار بن گئے، جو سمجھنے والے ہیں ان کے ہاں معیار تو علم ہے قرآن و حدیث کا، اور ہمارے ہی مسلک میں جو سمجھنے والے نہیں ان کے ہاں معیار آواز، دوڑے ٹپے اور ترنم میں تقریر ہو، تو اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سمجھدار جو سنی ہے ان کے ہاں عالم کی جو بڑے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بات ہے وہ ہے قرآن و سنت کا علم، اس کو بھی تلاتا ہے۔ جو حلا میں آج بھی یہ بات ہمارے مسلک میں بھی موجود ہے، اس کو دوڑے نہیں آتے، اس کو شعر و شاعری کرنی نہیں آتی، یہ ترنم میں تقریر نہیں کرتا، یہ باتیں جہالت کی علامات ہیں۔ علم کی علامت قرآن و سنت سے اپنے مسئلے کو ثابت کر دینا ہے۔ اب نہ تو آپ گستاخان رسول کو دے سکتے ہیں، کوئی بھی نفلی صدقہ ہو، وجوبی تو ادا ہی نہیں ہوگا نا سرے سے۔ زکوٰۃ کسی نے اگر گستاخوں کو دی ہے 1,00,000 روپیہ تو اس کو 1,00,000 زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے ابھی بھی اس پر، وہ پیسے ضائع ہو گئے، وہ پیسے کیا ہوئے ہیں؟ اسی طرح جس نے 1,00,000 روپیہ صحابہ کے گستاخ کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے 1,00,000 زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی؟ کیونکہ زکوٰۃ کے لیے اسلام نے مقرر کیا کہ ایسے لوگوں کو لگتی ہے، وہ بد مذہبوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بد مذہبوں کو۔ قربانی کی کھال اگر کوئی اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہو، تھوڑی سی توجہ سے سمجھنا، یہ نہ جا کے کہنا نیا فتویٰ آ گیا قربانی کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کو بیچ کر کسی اعتبار سے جس کی قربانی ہے وہ خود استعمال کر سکتا؟ ہاں، ہمارے شریعت میں نفس کھال فرق ہے، کھال بیچ کے کھانا قربانی والے کے لیے جائز نہیں، بھلے کائنات کی کوئی چیز خرید کے لائے۔ دوسری صورت ہے کہ نفس کھال اس کا کوئی مشکیزہ بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ پرانے زمانے میں پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، پچھلے زمانوں میں۔ آج بھی اگر کوئی اپنی قربانی کے جانور کی کھال کو اپنے استعمال میں لیا کسی بھی غرض، اس کا کوئی کپڑا بنا لے، کوئی کاریگر ہے فرض کیا ہم نے، اس سے کوئی جوتی بنا لے، اس سے کوئی اپنے لیے گرم لباس تیار کر سکتا ہے، نفس کھال ہی اس کو اپنے استعمال میں لے آنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بیچنے کے بعد اب پیسے نہیں اپنے آپ پہ لگا سکتا، یا کھال بیچ دی اور کہے چلو گندم لے کے گھر میں کھاتے رہیں گے، ایسا نہیں کر سکتا۔ مسئلے کا فرق سمجھ میں آیا؟ کسی بھائی کو نہ سمجھ میں آیا تو بعد میں پوچھ لے، یوں کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ کھال اپنی خود استعمال کر سکتے، یہ جملہ غلط ہے۔ ہاں، نفس کھال کی کوئی چیز بنا کے اپنے پاس رکھیں تو اسلام نے اجازت دی ہے، وہی کھال اس سے کوئی چیز آپ تیار کر سکتے ہوں اور اپنے استعمال میں لے آئیں تو اسلام نے اس کی کیا دی ہے؟ مثلا آپ اس کو مسلح ہی بنا ڈالیں، فرض کیا ہم نے، جب آپ نے اس کو دباغت دے دیا، اس کو آپ نے رنگ کر دیا یا کروا لیا، اب اس پہ نماز بھی جائز ہوگی، اب اس پہ نماز بھی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ تو نفس کھال استعمال کرنا اور چیز ہے، جانور کی کھال بیچ کر اس سے کوئی چیز لے آنا وہ اور چیز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے مسئلے کی اجازت ہے۔ اب کوشش کیا کرنی ہے آپ نے؟ قربانی کے جانوروں کی کھالیں نمبر 1 اہل سنت کو، اور نمبر 2 کوشش کرنی ہے اگر ممکن ہو، میں یہ نہیں کہتا کسی کا غریب رشتہ دار مستحق بیٹھا ہو وہ ہمارے مدرسے میں آ کے دے، میں یہ جملہ نہیں بول، کیونکہ پہلا حق پھر اس کا بن جاتا ہے۔ پہلا حق سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، کسی کا غریب رشتہ دار مستحق رشتہ دار ہو اور وہ صدقہ دوسری جگہ جا کے دے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میرا رب اس کے صدقے کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے، ہمارے دور میں مسئلہ کیا ہے؟ الٹ ہے۔ اس رشتہ دار کو ₹1,00,000 میری زکوٰۃ بنتی ہے، میں نے دی، یہ تو کل میرے سامنے ہو جائے گا، یہ تو خوشحال ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ نظریہ، اور اسلام نے کتنا پیارا نظریہ دیا کہ رشتہ داروں کو کتنی فوقیت بخشی کہ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے
جس کا قریبی رشتہ دار مستحق بیٹھا ہو وہ کسی اور کو جا کے دے، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میرا رب اس کا صدقہ ہی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہ آئی؟ اور ہمارے نظریے کہاں پہنچے؟ اگر میں اس کو سالانہ اپنا صدقہ دیتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، یہ تو میرے برابر ہو جائے گا، اس کے گھر میں تو خوشحالی آ جائے گی، یہ تو کپڑے پہننے والا پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کی اولاد تو میری اولاد کے کیا ہو جائے گی؟ اور میرے بھائی تو نہ دے، سرکار نے قسم اٹھائی ہے تیرا صدقہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ واقعی وہ مستحق کو، شرط یہ ہے، کہنے سے کوئی مستحق نہیں بنتا، شریعت اس کو مستحق سمجھتی ہو۔ اس کے بارے میں آپ کو مفتیوں سے پھر رابطہ کرنا ہوگا کہ اس طرح کا ہمارا ایک رشتہ دار ہے، وہ کہیں اس درجے کا مستحق تو نہیں جس درجے پہ جا کے سرکار نے قسم اٹھا دی تھی کہ اس کو نہ دیا تو تمہارا صدقہ ہی قبول۔ یہ معیار نہ خود پرکھ سکتے ہیں آپ الا وہ کہ جو خود یہ مسائل جانتا ہو، جو خود یہ مسائل جانتا ہو کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق یا زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرا بھائی، فرض کرتا ہوں میں، ہے نہیں ایسی صورت، فرض کرتے ہوئے مثال دیں، میرا بھائی یا میرا بھتیجا یا میرا بھانجا، اس طرح کے قریبی رشتے دار، کوئی بیچارہ انتہائی مریض ہو چکا ہے، کمانے سے ہو گیا مریض ہو گئے، کوئی فیکٹریوں کا مالک تو تھا نہیں، بھلے بستر پہ بھی پڑا ہے تو نظام چلتا رہے گا، مزدوری کرتا تھا، فرض کیا ہم نے، اب جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی چلا گیا، اب میں نے نفلی صدقہ بھی کرنا ہے تو سب سے عظیم ثواب یہی ہے کہ میں اس کو دوں، اس کے گھر کی ضرورت کو پورا کروں، اس کے گھر کی ضرورت کو، یہ میرے اوپر اسلام نے حق رکھا ہے۔ اور اگر میرے اندر وسعت ہے، صدقہ نہ بھی کرنا ہو تب بھی مجھے حکم ہے کہ میں اس کی ہیلپ کروں، کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا ہمسایہ ہے یا میرا کیا ہے، وہ سرکار کی حدیث مبارکہ نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، الترغیب و ترہیب میں بھی موجود ہے کہ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ کیلا سرکار کے صحابہ تڑپ گئے، یہ تو ہم ہے نا، ہمیں اثر کچھ نہیں ہوتا ایسی باتوں میں، صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ یہ کس کے بارے میں 3 بار قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ تڑپ اٹھے تھے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس کی بات کی ہے جو خود تو سیر ہو کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو وہ اس کی دیکھ بھال نہ کرے، وہ اس کی، یہ صرف کھانے تک بند نہیں ہے حدیث، خود تو ہر اعتبار سے سکون میں ہے، وہ بیماری میں اس قدر مبتلا ہے، بھلے ہمارا رشتہ دار نہ بھی ہو، صرف قریبی ہمسایہ ہو، ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنا، اس کی ہیلپ کرنا۔ اسلام نے تو اتنا پیارا نظام دیا ہے معاشرت کا، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا، لیکن ہم ہیں، ہماری تو کوشش ہے اس کو مرنا چاہیے، اس کو مرنا چاہیے، ہماری محبت ہے آپس میں۔ ادھر اسلام کو دیکھیں ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے قریبی ہمسایہ کی مشکل میں اس کے کام نہیں آتا، مشکل میں اس کے، اور ہم 24 گھنٹے ہمسایوں کو ذلیل کرنے پہ تلے ہو، کبھی ان کی عزت کو چھیڑیں گے، کبھی ان کے کسی اور معاملے کو چھیڑیں گے، بس اللہ معافی کرے، جو ہمارے اندر ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، کہنے کی یا مثالیں دینے کی حاجت ہی کیا ہے۔ کھال کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اصول اس لیے عرض کیا تھا کہ مجھے تمام جزیات نہ بتانی پڑے، نفلی صدقہ ہے سوائے اپنے اس جگہ، اور تمام نفلی صدقے خود بھی بندہ کھا سکتا ہے، لیکن اس جگہ کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں، کھانے کی بیچ کر کوئی چیز لے کے نہیں کھا سکتا، اور وہی مسئلہ کہ تمام نفلی صدقہ خود استعمال کر سکتا ہے، یہاں دوسری شک میں آ رہا ہے کہ خود نفس کھال کو استعمال میں لے آنا چاہے تو اسلام نے کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے۔ اب آ گیا مسئلہ جانور کے گوشت کا۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنا گوشت آپ کے حصے میں آیا قربانی کا، اس کو پکڑ کے اسی درجے کا جس درجے کا آپ کو ملا ہے، بغیر اس تخصیص کے کہ ہڈیاں اس طرف نکال دو، چربی اس طرف نکال دو، اور ہمیں یہ بوٹیاں پسند ہیں لہذا ان کو اس طرف نکال دو، بغیر اس تفریق کے، اس سے بہتر ہے شریعت کے تقاضے جو ہیں، جو اس طرح گوشت بھیجنا چاہتا ہے اس سے بہتر ہے، میرا مشورہ ہے کہ وہ گوشت نہ بھیجے،
یہ کروڑ درجے بہتر ہے۔ اس طرح نا انصافی کر کے مسلمانوں کو گوشت دینے سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ سارا گوشت اپنے فریج میں رکھ کے کھا جا، تیری قربانی ہو جائے گی، تیری قربانی کو کچھ نہیں ہو جائے گا، تیری قربانی کو، کیونکہ قربانی جب تو نے خون بہایا تیری قربانی ہو گئی۔ اب اس سے آگے قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، قربانی کے ساتھ کوئی تعلق، قربانی ہے خون بہانے کا نام، خون بہا دیا قربانی ہو گئی۔ یہی تو وجہ ہے، خون بہانے سے پہلے اگر قربانی کا جانور دودھ دیتا ہو تو اس کے مالک کے لیے وہ دودھ پینا جائز نہیں ہے۔ جب خرید کے لے آیا قربانی کے لیے، جب ذبح کر دیا اب تھنوں سے دودھ نکل ہے تو اس کا پینا جائز ہو جائے گا، کیونکہ قربانی ہو گئی۔ قربانی جس طرح گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے، اگر دینا ہے تو پھر جس طرح کا اپنے لیے رکھنا ہے اسی طرح کا ان کو بھی دو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ اس وقت تک تم تقوی و طہارت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں نہ دو گے۔ قرآن نے کتنا اچھا اسلوب ہمیں بتایا۔ ایک اور مقام پہ قرآن نے، ابھی یہ آیت آئی نہیں تھی جو مفہوم کے طور پہ آپ کو بتانے چلیں، ابھی تک یہ نازل یعنی یہ حکم آیا ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی رسول نے کیا کیا، کھجوروں کا باغ تھا، جب اس کا عشر نکالنے لگے تو وہی کھجوریں دیں جو ان کو اپنے لیے پسند نہیں تھی، جن کا منڈی میں ریٹ تھوڑا لگتا تھا، سادہ لفظوں میں چلو عشر ہی دینا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور ابھی تک حکم نازل ہوا بھی نہیں تھا، یہ ان کی برکت سے حکم آیا تھا۔ کوئی اس طرح نہ چلا یا کیا صحابہ بھی یوں کیا کرتے تھے؟ بھائی ابھی شریعت کا حکم ہی نہیں آیا تھا، ابھی تک شریعت کا حکم ہی، جس طرح ابتداء اسلام میں معراج کے سفر سے پہلے صحابہ صرف 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اب بندہ کہے جی صحابہ 2 نمازیں، تو بھائی 5 کا حکم ہی نہیں آیا تھا، 5 نمازوں کا حکم ہی تو بے نہیں، یہاں وہی صورت۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو کھجوریں ہلکی تھیں نکال دی، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، جناب جبریل امین آ گئے۔ جناب جبریل آپ دیکھیں وہ کتنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے لوگ تھے، اگر ان سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا تو ان کے حق میں رب قرآن کو نازل کروا دیتا، ان کے حق میں رب قرآن کو، گویا صحابہ کرام کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دین سمجھانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے یہ آیت ہی نہ آتی، اگر وہ یہ نہ کرتے تو یہ آیت ہی، اسی لیے آئمہ نے لکھا صحابہ سے ایسے کام کروائے گئے تاکہ دین پورا ہو جائے، تاکہ دین کے معاملات کیا ہو جائیں، ان سے کروائے گئے، ان کو غلطیاں نہ سمجھا جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں آیت لے کر آ گئے، مفہوم آیت یہ ہے، ایسی چیز کیوں اللہ کے راستے میں دیتے ہو اگر وہی تمہیں کوئی دے تو تمہیں پسند ہی نہ ہو، اگر وہی چیز تمہیں کوئی دے تو تمہیں، سرکار نے جب آیت سنائی نا تو فوراً سمجھ گئے، فوراً یہ صحابی کہ یہ مسئلہ میرے لیے آیا، عرض کی یا رسول اللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ آیت کا حکم آیا ہی بعد میں ہے، آج کے بعد ایسا، پھر تو ایسی حالت ہو گئی۔ ایک صحابی نماز میں کھڑے تھے، ان کے خیالات میں ان کا ایک باغ گھومنے لگا کہ میرا وہ باغ ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا پھلتا ہے، اتنی قیمت دیتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ آج نماز کے اندر تھا، اس باغ نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے، اس کا خیالات گھومتا رہا کیونکہ یہ زیادہ پھلتا ہے، اس سے مجھے زیادہ پیسے آتے ہیں، اس لیے آج نماز کی حالت میں میرے خیال میں آیا یا رسول اللہ میں نے اس سارے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تاکہ میری نماز میں اندر خلل تو نہیں پڑے گا۔ سرکار نے فرمایا تیرا صدقہ ہو گیا ہے لیکن اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کے تقسیم کر دیں۔ فرمایا تیری طرف سے ہو گیا لیکن دینا کن کو ہے، اپنے قریبی رشتے، کیونکہ قریبی رشتہ دار ضرورت مند نہ بھی ہو، یعنی پریشانی والی حاجت میں نہ بھی ہو، تب بھی غیر کو نفلی صدقہ دینے سے قریبی رشتہ دار کو نفلی صدقہ دینے میں اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، الا یہ کہ اس رشتہ دار سے نفلی صدقے کی بات ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ پرہیزگار زیادہ ہے، متقی زیادہ ہے، تو پھر اس طرف ثواب زیادہ ہوگا عام حالت میں، کیونکہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اپنے صدقات متقی لوگوں کے ساتھ خاص کر دو، یہ سرکار کا فرمان ہے۔
سرکار علیہ السلام کا کیا ہے؟ فرمان عالی شان. گوشت کے 3 حصے کیے گئے، اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غریب اور مساکین کے لیے. لیکن طریقہ وہی ہو کہ جیسا گوشت ہے بس اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیے. 3 حصوں میں کیا کر دیا جائے؟ یہ سب سے افضل طریقہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، مثلا 2 حصے گھر رکھ لیے، 1 حصہ تقسیم کر دیا، تو کوئی مذاکرہ نہیں، بالکل کوئی مذاکرہ نہیں. بلکہ جو غریب ہو اور گھر کے افراد زیادہ ہوں اس کے لیے 3 حصے کرنا افضل نہیں ہے، اس کے لیے 1 حصہ کرنا افضل ہے. تو لے کے کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر ہی رکھ لینا. یہ بدائع و صنائع میں ہے، یہی عالمگیری میں ہے، یہی ہماری تمام کتابوں میں ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو غریب ہو اور گھر میں کافی افراد بھی ہوں، عیالدار بھی ہوں، گھر میں کافی افراد بھی ہوں، تو اس کے لیے افضل سے بھی افضل ہے کہ وہ سارا اپنے گھر والوں کو دے. 1 حصے میں ملتا ہی جائے، کیونکہ اسلام پہلے آپ کے گھر والوں کا حق رکھنا چاہتا ہے، بعد میں کسی اور کا، بعد میں کسی اور کا. ایک مسئلہ آخری، جب آپ نے کسی جانور میں شرکت کی، مثلا بڑے جانور میں 7 بندے ہیں، اس کا جو گوشت ہے وہ اندازے سے آپ آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے. بڑے جانور کا جو گوشت ہے اکیلے کا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. جب 1 سے زیادہ بندوں کا ہے اور جس حصے کی نسبت سے ہے اسی نسبت سے آپ اس کی ڈھیریاں لگا کے تقسیم نہیں کر سکتے، یہ شریعت کے خلاف ہے طریقہ. وزن کر کے دینا ہوگا. کس طرح دینا ہوگا؟ اب آج آ کے ہمارے مسلمان بھائی آگے کیا کہتے ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، ڈھیریاں بنا دیں گے، بعد میں ایک دوسرے کو کہہ دیں گے کوئی گھاٹا وعدہ ہو گیا تو کیا کر دو؟ معاف کر دو. یہ وہ بات ہے جو ہمارے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی. قربانی کے گوشت کا گھاٹا وعدہ ہو گیا، ہمارے معاف کرنے سے معاف ہوتا. اس لیے اسلام کا اصول ہے اس کو تول کے دیں. جب تولیں گے تو گھاٹا وعدہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ پورا پورا وزن آ رہے حصے والے کو ملے گا جس طرح کا حصہ ہے اس کا. مثلا ایک بندے نے 2 بندوں نے جانور لے لیا، فرض کیا 3 نے لے لیا. ایک بندے نے 3 قربانیاں رکھی، دوسرے بندے نے 3 قربانیاں رکھی، 6 ہو گئی، اور تیسرے نے. تو اب اس اعتبار سے ہی وزن کیا جائے گا، اس اعتبار سے ہی وزن کیا جائے گا. مطلب 5 کلو 5 کلو 5 کلو یہ 3 والے کو دے دیں گے، پھر 5 کلو جس کی 1 ہے اس کو دے دیں گے. جو بھی ان کی نسبت ہے نا آپس میں، کیونکہ ضروری تو نہیں بڑے جانور میں 7 ہی ہوں، بسا کو تھوڑے افراد بھی ہوتے ہیں. اور یہ شرم بالکل درست ہے، جبکہ کسی کا حصہ اس جانور کی قیمت کے 7ویں حصے سے کم نہ ہو. اگر کم ہوا تو اس پورے جانور کی قربانی ضائع ہوگی، صرف گوشت ہے. مثلا 21,000 کا جانور ہے تو 1 حصے پر کتنا آیا؟ 7واں حصہ 3,000. اب کسی نے کہا چلو آپ غریب ہیں، آپ کا حصہ 2,500 میں، اب کسی کی قربانی بھی نہیں ہو. آپ نے یہ کرنا ہے تو 500 روپے آپ اس کو دے دیں، مالک بنا دیں. پھر اس کو کہیں دیا 2,500 تو آپ کے پاس تھا، 500 میں نے آپ کو مالک بنا دیا، اب 3,000 دے کے اپنا حصہ لے لو. 3,000 دے کے اپنا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اسلام کے مطابق اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.